کے لیے، اور وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 مسجد الحرام، مسجد بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف بطور فضیلت کے، عظمت کے اور اس کے احترام کے تم سفر کر سکتے ہو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا میری مسجد نبوی شریف کی طرف تم اس کی فضیلت اور عظمت اور اس کے احترام اور اس کی عظمت والی نماز کو پانے کے لیے تم کر سکتے ہو، سفر کر سکتے ہو۔ اور تیسری وہ مسجد جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں اور جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرتے وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو سفر کرتے تاکہ وہ فضیلت کو حاصل کر سکو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المومنین ہیں، فرماتی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے گا، مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے گا، اللہ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو جا کر نماز پڑھتا ہے اللہ ایک نماز کے بدلے 1000 نمازوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی وہاں تک نہ جا سکتا ہو، نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا یہ تو ہر آدمی کے بس میں ہے، کوئی دیا جلانے کے لیے کچھ تیل ہی وہاں پر بھیج دے تاکہ وہاں پر وہ جلا کر عبادت کرنے والے اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ جو ہی حصہ ڈالنے والا ہے اسے بھی وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اور پھر ساتھ دعا کر سکتے ہیں، دعا کرے اللہ سے کے سامنے تڑپے اور اپنا ایک غم اور درد اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میری یہ تمنا اور یہ آرزو ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں صبر کر کے وہاں تک پہنچوں، لیکن میرے پاس وہ وسائل و اسباب نہیں ہے۔ اس طرف اور جستجو رکھنے کے اوپر بھی اللہ اسے وہاں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس لیے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی عظمت اور فضیلت کو دیکھیے کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے اس سرزمین کے اوپر مبعوث فرمایا۔